سورۃ طٰہٰ کے آیت نمبر 27 میں موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، یا اللہ میری زبان کا گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لے۔ اس بارے میں عام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہکلا کر بات کرتے تھے اور ان کی زبان میں لکنت تھی، اور اس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں صندوق کے ذریعے پہنچے اور انہوں نے کہا یہ میرا دشمن ہے، اس کو قتل کرو، تو ایک امتحان کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ انگارے اور کچھ ہیرے رکھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو اٹھایا، زبان تک لے گئے، زبان جل گئی، جس سے لکنت پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک اسرائیلی بات ہے۔ جس طرح کہ بہت ساری باتیں تورات میں نہیں ہوتی، تورات کی شروحات تالمود میں یہود اس کا ذکر کر لیتے ہیں، اس طرح بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، مفسرین نے لکھی ہے، ایک نے لکھ دی اور بعد والوں نے پھر اس کی نقالی شروع کی۔ اس واقعہ کو دیکھا جائے، سب سے پہلے تو یہ اس لحاظ سے غلط ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انگارے کو اٹھاتا ہے، زبان تک لے جاتا ہے، تو زبان جلے یا نہ جلے انگلیاں تو ضرور جل جائیں گی۔ زبان جلانے کے ساتھ پھر انگلیاں بھی جلا دو، ایک عیب کی بجائے پھر دو عیب ہو جائیں گے، جبکہ نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ حالانکہ مشاہدہ یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ اگرچہ وہ ناسمجھ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو وہ فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام انگارے کو اٹھا کے آرام سے لے جا رہے ہیں زبان تک، اور اس کا ہاتھ نہیں جل رہا ہے، اور وہ پھینک بھی نہیں رہے، پھر زبان پر بھی رکھ رہا ہے۔ یہ تو بالکل عقل و مشاہدے کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لکنت تو ایک عیب ہے، ہکلانا تو ایک عیب ہے، اور نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ لکنت تو اس لیے زبان میں نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سورۃ قصص میں جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں، قرآن کے ایک جگہ کی تفسیر دوسری مقام سے کریں گے، تو سورۃ قصص میں یہاں گرے کا ذکر ہے، قصص میں گرے کا ذکر نہیں ہے، تو وہاں فرماتے ہیں وَأَخِي ہارون وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرے بھائی ہارون کو پیغمبر بناؤ، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان کے اعتبار سے۔ تو افصح اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل میں زیادتی بنسبت غیر کی ہوتی ہے، تو معنی یہ ہوا کہ نفس فصاحت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی موجود تھی، وہ فصیح تھے، اور بھائی افصح تھے۔ لیکن پھر بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نفس فصیح ہے اور بھائی زیادہ فصیح ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، تو اس کی فصاحت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہاں جو فصاحت غیر فصاحت کی بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو زیادہ فصیح تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب قبطی کے قتل میں متہم ہوئے اور وہ بھاگے، وَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، وہ مدین چلے گئے، تو مدین یہ ایک منڈی تھی، اور وہاں فرعون کا تسلط بھی نہیں تھا، اور وہاں خرید و فروخت کے لیے، کاروبار کے لیے ہر جگہ کے لوگ آتے تھے، کیونکہ وہ سرمایہ دار لوگ تھے، اور شعیب علیہ السلام کو تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں آزاد چھوڑو۔
ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے. تو ایک بہت بڑی منڈی تھی خرید و فروخت کی. ظاہر بات ہے ایسی جگہ میں ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں, مختلف زبانوں کے لوگ آتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پر 8 سال یا 10 سال رہے. تو انسان جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں, دوسرے علاقے میں جاتے ہیں, اور پھر بچہ جاتا ہے خاص طور پر, تو اس کی زبان میں فرق آ جاتا ہے. اس کی زبان وہ والی نہیں ہوتی جو اس کے گاؤں یا شہر کی ہوتی ہے. جیسے ایک بچہ پشتو بولنے والا یا پنجابی بولنے والا یا بلوچی بولنے والا وہ کراچی میں آ کے پڑھتا ہے, تو اس کی زبان میں بہت سارے الفاظ اردو کے آ جاتے ہیں. ایک پاکستانی سعودی میں رہتا ہے, کافی عرصے کے بعد جب وہ آتا ہے تو غیر شعوری طور پر اس کی زبان وہ نہیں رہتی اور اس میں عربی کے الفاظ آ جاتے ہیں. اب ہمارے بچے کراچی میں پیدا ہوئے تو اب جو وہ پشتو بولتے ہیں تو وہ خالص پشتو نہیں ہے. وہ کیا بولتے ہیں؟ دکان تک لاڑما التراٹن شما, دکان تک لاڑما التراٹن شما. اب دکان تک یہ کون سی پشتو ہے؟ راٹن شما. یہ تو آدھی انگریزی ہے آدھی اردو ہے, پشتو کے 1 یا 2 لفظ ہے اس میں. تو موسیٰ علیہ السلام جب 8-10 سال کے بعد پھر یہ اللہ کے حکم سے دعوت دینے آئے فرعون کو, تو اب موسیٰ علیہ السلام کی زبان وہ نہیں رہی تھی جو فرعونیوں کی زبان تھی, اس میں فرق آ گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یا اللہ اب میں دعوت دوں گا, اگرچہ میں فصیح ہوں لیکن میری زبان میں فرق آ گیا ہے, تو یہ میرا مذاق اڑائیں گے یا اس لفظ کو نہیں سمجھیں گے, تو ہارون علیہ السلام میری مدد کریں گے, کیونکہ ہارون علیہ السلام کی زبان میں فرق نہیں آیا. اصل کہانی یہ تھی. اسی طرح اس سورت کے آیت نمبر 96 میں ایک یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے, پیچھے سامری نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک خطاب قوم سے کیا, قال یا قوم فطوال علیکم العہد, اور ایک خطاب ہارون علیہ السلام سے کیا, قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, اور تیسرا خطاب سامری سے کیا, قال وما خطبک یا سامریو, جو فتنے کا مرکز تھا, ایک منافق انسان تھا جو نفاق سے مسلمان ہوا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مخالف تھا لیکن موقع دیکھ رہا تھا. اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا, بچھڑے والی کہانی. تو اس نے جو کہانی سنائی تو عام مفسرین اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں, قال بصرت بما لم یبصروا, میں نے وہ چیز دیکھی جو ان کو نظر نہیں آئی. وہ جبریل علیہ السلام جو گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے, اور جہاں اس کے گھوڑے کا پیر لگتا وہ جگہ سرسبز ہوتی, یہ وہاں سے مٹی اٹھا لی. تو فقبضت قبضۃ من اثر الرسول, میں نے فقبضت قبضۃ من اثر الرسول یعنی من اثر حافری فرس الرسول, میں نے رسول یعنی جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر کے نیچے سے مٹی اٹھا لی. قبضۃ من فنبذتها, اس کو میں نے بجلی میں ڈال لی تو وہ بچڑا بن گیا. کذالک سولت لی نفسی, اس طرح میرے نفس نے میرے لیے مزین کیا. اس توجیہ پر امام رازی نے رد کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ, اور بعض مفسرین نے اس کو اسرائیلیات میں سے لکھا ہے, لیکن تفسیر ابن عاشور التحریر والتنویر میں جو بہت ہی محقق مفسر ہے, 30 جلدوں والا نسخہ میرے پاس موجود ہے, اور 8-10 جلدوں والا نسخہ بھی مل جاتا ہے. یہود کی کتابوں پر بھی اس کو عبور حاصل ہے, کیونس کی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ تو اتنی غلط ہے, حتی لا یوجد فی کتب الاسرائیلیین, یہ تو یہود کی کتابوں میں بھی نہیں ہے.
اب یہ توجیہ اصل معنی کیا ہے اور عام مفسرین نے جو یہ توجیہ کی ہے کتنی وجوہات سے یہ غلط ہے. اصل معنی یہ ہے کہ سامری نے کہا بصرت بما لم یبصروا، میں نے وہ چیز سمجھی، میں نے وہ معلوم کیا. بصر بھی معنی عالمہ، میں نے وہ معلوم کیا جو ان کو معلوم نہیں ہو سکا. وہ یہ ہے کہ آپ حق پر نہیں ہیں، میں آپ کو حق پہ نہیں سمجھ رہا تھا. تو فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے پیغمبر کے اتباع کا ایک حصہ حاصل کیا، مسلمان ہوا، نفاق سے کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہا. فنبذتھا، پھر وہ تابعداری میں نے پھینک دی، میں مرتد ہو گیا. کذالک سولت لی نفسی، میرے نفس نے میرے لیے مزین کیا. تو یہاں بصرا بمعنی علم کے ہیں اور معنی یہ ہے کہ آپ حق پر نہیں ہیں. اور قبضت قبضتاً تابعداری، رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام، فنبذتھا مرتد ہونا. اب اگر عام مفسرین کی توجیہ لی جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا دار و مدار اسرائیلیات پر ہے. نمبر 2، قرآن کے الفاظ سے اس کی تائید نہیں ہوتی. بصورہ کو آپ جو ہے نا دیکھنے کے معنی ملیں گے. قبضت قبضتاً، اس میں کتنی تقدیرات مانیں گے. قبضت قبضۃ من اثری حافری فرس الرسولی، اتنے لمبے تقدیرات کی گنجائش نہیں ہے قرآن کریم میں. اور پھر رسول سے مراد آپ جبریل علیہ السلام لیں گے، جبکہ آگے پیچھے جبریل علیہ السلام کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے. تذکرہ تو موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ جو بچڑا تھا وہ اس کا گوشت و خون میں وہ تبدیل ہو گیا. اور یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس مٹی میں ایسے اثرات تھے. اور پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سامری کی کیا خصوصیت تھی کہ جبریل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، باقی لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے بھی پھر جھوٹی کہانی کہ یہ بچپن میں تھا اور جبریل علیہ السلام نے اس کی کفالت کی. لہٰذا اس کا یہ درست ترجمہ کیا جائے، اور یہ اسرائیلی توجیہ نہیں بلکہ من گڑت ہے. میں نے عرض کیا کہ تفسیر ابن عاشور کہتا ہے کہ لا یوجد فی کتب الاسرائیلین. تو عام عربی اردو تفسیروں میں یہ معنی ذکر کیا گیا ہے جو کئی وجوہات سے غلط ہے. امام رازی کی تفسیر کبیر دیکھیے تفصیل کے لیے، اور ابن عاشور کی تفسیر التحریر و تنویر دیکھیے.